اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلۃ وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها ذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك ولما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ نمل جو قرآن مجید کا 27 نمبر کا سورہ ہے، اس کی 7 آیات کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کے نشانات ہیں 34 سے لے کر 40 تک۔ آیت نمبر 34 کا ترجمہ یہ ہے کہ ملکہ نے کہا بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کرتے ہیں اور اس کے عزت داروں کو ذلیل کرتے ہیں، اور یہ لوگ بھی اسی طرح کریں گے۔ ملکہ نے جنگ کی مذمت کرنا شروع کی اور جنگی نتائج سے درباریوں کو آگاہ کیا کہ جنگ اپنے ہمراہ تباہی لاتی ہے اور معاشرے میں افراتفری پھیلتی ہے، عزت دار ذلیل اور ذلیل عزت دار بن جاتے ہیں، چونکہ وہ اپنے مفتوحہ علاقے کی ہر چیز کو غوند ڈالتے ہیں۔ اس مفتوحہ علاقے کی مزاحمتی عناصر کو خصوصی طور پر نشانہ بناتے ہیں، وہ حکومتی و سلطنتی عناصر ہوں گے۔ فاتح قوم جب فتح کے نشے میں چور ہوتی ہے تو اپنے زیر نگین قوم کی حرمت و عزت کو لوٹ لیتی ہے۔ البتہ اسلامی فاتحوں کے بارے میں گوسٹف لوبون اپنی کتاب حضارت العرب میں لکھتا ہے کہ چشم تاریخ نے عربوں کی طرح کسی انصاف پسند اور رحم دل فاتح کو نہیں دیکھا۔ آیت نمبر 35 کا ترجمہ یہ ہے کہ ملکہ سبا کی ملکہ نے کہا اور میں ان کی طرف ایک ہدیے کو بھیج دیتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ ایلچی کیا جواب لے کر واپس آتے ہیں۔ ملکہ نے ایک ایسی تدبیر اور آزمائش سوچی جس سے اس بادشاہ کے مزاج، نفسیات اور ترجیحات کا اندازہ ہو جائے، تاکہ اس کے مطابق اگلا قدم اٹھایا جائے۔ وہ یہ کہ اس بادشاہ کو ایک ہدیہ پیش کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ اگر وہ اس ہدیے کو دیکھ کر نرم پڑ جاتا ہے تو اس لالچی بادشاہ کو اسی راہ سے رام کیا جا سکتا ہے، اور اگر وہ اسے ٹھکرا دیتا ہے تو اس اصول پرست بادشاہ کی اصول پرستی اور اس کے پیچھے کافرانہ عقائد کا
مطالعہ کرنا ہوگا۔ آیت نمبر 36 کا ترجمہ یہ ہے کہ بس جب وہ سلیمان کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا کیا تم مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو اس نے تمہیں دے رکھا ہے، جبکہ تمہیں اپنے ہدیے پر بڑا ناز ہے۔ چنانچہ ہدیے کو دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے انتہائی بے اعتنائی برتی اور اس ہدیے کو ناچیز اور حقیر قرار دیا۔ اس دولت کے مقابلے میں جس سے خود حضرت سلیمان علیہ السلام مالا مال تھے، وہ دولت علم و نبوت اور تسخیر جن و انس جیسی منفرد سلطنت ہے۔ فرمایا تمہاری تو یہ حیثیت ہے کہ تم اس ہدیے پر ناز کرتے ہو جو نہایت حقیر ہے۔ اس حقیر مال کی خاطر اپنی دعوت اللہ کو ترک نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ان کے تحائف بڑی حقارت کے ساتھ مسترد کر دیے تو ملکہ سبا پر یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ مسئلہ کشف و کشائی اور مال و دولت کا نہیں ہے۔ آیت نمبر 37 کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایلچی، یہ ملکہ سبا نے کہا تو انہی کی طرف واپس پلٹ جا، ہم ان کے پاس ایسے لشکر لے کر ضرور آئیں گے جن کا وہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اور ہم انہیں وہاں سے ذلت کے ساتھ ضرور نکال دیں گے اور وہ خوار بھی ہوں گے۔ قبلہ طاقت کو کہتے ہیں، لا قبلہ لہم یعنی لا طاقت لہم۔ اہل سبا کی طرف لوٹ جاؤ اور ان سے کہو ہم ایسے لشکر کے ساتھ ملک سبا میں داخل ہونے والے ہیں جن کے مقابلے کی ان میں طاقت نہ ہوگی۔ ان کی سرزمین سے ہم ان کو بے دخل کریں گے، صرف بے دخلی نہ ہوگی بلکہ اذلتاً غام و مسخر ہو کر اپنی سرزمین چھوڑیں گے، صاغرین خوار ہو کر۔ یہ خواری اسیری کی شکل میں ہو سکتی ہے۔ واضح گئے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملک سبا سے دو باتوں کا مطالبہ کیا تھا، ایک اللہ تعالی علیہ میرے مقابلے میں بڑائی کا مظاہرہ نہ کرنا، دو واتونی مسلمین فرما بردار ہو کر میرے پاس چلے آؤ، حق کی دعوت قبول کرو، حق کا مقابلہ کرنا ترک کرو۔ ملکہ نے ان دو باتوں میں سے کسی ایک کا مثبت یا منفی جواب دینے کی جگہ تیسرا راستہ اختیار کیا اور ہدیہ پیش کیا۔ اس بار حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اس نے ہماری دعوت کو قابل اعتنا سمجھنے کی جگہ مال و دولت کا لالچ دینے پر آ گئی ہے، لہذا یہ تہدید آمیز موقف اختیار کرنا پڑا۔ آیت نمبر 38 کا ترجمہ یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا اے اہل دربار، تم میں سے کون ہے جو ملکہ کا تخت میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جائے۔ ہدیہ رد ہونے پر ملکہ نے بات سمجھ لی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے تسلیم ہونے میں ہی سلامتی ہے۔ اس فیصلے سے آگاہ ہونے پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے چاہا کہ اس جگہ خداداد طاقت و قوت کا مظاہرہ ہونا چاہیے اور اپنی نبوت پر ایک معجزہ پیش کرنا چاہیے تاکہ ان پر حجت پوری ہو جائے۔ چنانچہ اپنے درباریوں سے فرمایا کہ ملکہ کے یہاں حاضر ہونے سے قبل اس کا تخت میرے پاس کون حاضر کر سکتا ہے۔ بظاہر یہ تخت ملک سبا سے یروشلم تک لانے کی بات اس وقت ہو گئی ہے جب ملکہ یروشلم شہر میں داخل ہونے والی ہے، لہذا کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ تخت ملکہ کے ہمراہ ہو سکتا ہے، چونکہ ملکہ کو خدشہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام اس کے لیے تخت فراہم نہیں کریں گے۔ خلاف ظاہر ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ سوال بتاتا ہے کہ ان کے درباریوں میں سے ایسے لوگ موجود تھے جو اس قسم کے کارنامے انجام دے سکتے تھے۔ آیت نمبر 39 کا ترجمہ یہ ہے کہ جنوں میں سے ایک عیار نے کہا میں اسے آپ کے پاس حاضر کر دیتا ہوں قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، اور میں یہ کام انجام دینے کی طاقت رکھتا ہوں، امین بھی ہوں۔ عفریت کہتے ہیں سرکش جن کو، پھر ناقابل تصویر طاقتور کے لیے استعمال ہونے لگا۔ بیت المقدس سے ملک سبا کا فاصلہ 1500 میل سے کم نہ تھا۔
کسی بشر کی طاقت کے لیے ممکن نہ تھا کہ چند گھنٹوں میں یہ کام انجام دے، لہذا جن سے مراد کوئی بشر نہیں ہی، جیسا کہ بعض عقلیت پسند لکھتے ہیں، قبل ان تقوم من مقامک، آپ کے اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے تخفیش کروں گا۔ سلیمان علیہ السلام دربار میں چند گھنٹے ہی بیٹھ سکتے ہیں۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ، اس جن کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں، اس کام کے لیے مطلوبہ قوت میرے پاس ہے، امین۔ جن ہونے کے اعتبار سے ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے، اس کا بھی اس جن نے جواب دے دیا کہ میں امین ہوں، اس تخت کو بغیر کسی تصرف کے آپ کے پاس پہنچا دوں گا۔ آیت نمبر 40 کا ترجمہ یہ ہے، جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا وہ کہنے لگا میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے آپ کے پاس حاضر کر دیتا ہوں۔ جب سلیمان علیہ السلام نے تخت کو اپنے پاس نصب شدہ دیکھا تو کہا یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفران کرتا ہوں، اور جو کوئی شکر کرتا ہے وہ خود اپنے فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، جو ناشکری کرتا ہے تو میرا رب یقیناً بے نیاز اور صاحب کرم ہے۔ یہ جو ہے کہ قال الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا وہ کہنے لگا میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دیتا ہوں۔ یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ پلک جھپکنے کی دیر میں کیسے ممکن ہوا کہ کوئی 1500 میل کے فاصلے سے یہ تخت حاضر کر دے؟ ایسا تو آج کے جوہری دور میں بھی ممکن نہیں ہے۔ یہ سوال اللہ کی کن و یکونی طاقت کے حوالے سے ہی نہیں بلکہ سائنسی نقطہ نظر سے بھی درست نہیں ہے، کیونکہ بقول آئنسٹائن انسان کو مکان و زمان میں محدود سمجھنا ایک مفروضہ ہے۔ نیز نظریہ اضافت کے لحاظ سے زمان ہر جگہ نہیں ہے۔ روشنی کی رفتار سے سفر کرنے والے کے 10 منٹ ساکن لوگوں کے سینکڑوں سال کے برابر ہوتے ہیں، جیسا کہ معراج کی بحث میں ہم نے بیان کیا ہے، لیکن ہم اس مسئلے کی توجیہ نظریہ اضافت وغیرہ سے نہیں کرتے، بلکہ ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سائنسی مفروضے کے تحت بھی ایسا عمل ناممکن نہیں ہے۔ قرآن کی صراحت موجود ہے کہ یہ قدرت جس شخص کے پاس تھی اس کی بنیاد علم تھا، اور اس علم کا ماخذ الکتاب ہے، اگرچہ ہمیں اس علم اور الکتاب کی نوعیت کا علم نہیں ہے، تاہم اس آیت میں علم کی طاقت کی طرف اشارہ ہے۔ چنانچہ اس شخص نے اپنے دعوے کو عملی جامہ پہناتے ہوئے چشم زدن میں اس عظیم تخت کو حاضر کر دیا۔ انسان کو اب تک دور سے آواز اور تصاویر چشم زدن میں حاضر کرنے کا طریقہ آ گیا ہے، اجسام حاضر کرنے کا طریقہ ابھی تک نہیں آیا۔ آیت سے معلوم ہوا اس قسم کا علم بھی موجود ہے جس سے اجسام کو دور سے چشم زدن میں حاضر کرنا ممکن ہے۔ فلما رآہ مستقرا عنده قال ھذا من فضل ربی، جب تخت حاضر پایا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس پر علمی کارنامے کو اللہ کا فضل قرار دیا، تخت کے حصول کو نہیں، کیونکہ مال و دولت کو تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پہلے ہی بڑی حقارت سے ٹھکرا دیا تھا، لہذا یہ ھذا فضل ربی مما آتانی اللہ ہے جو علم و کمال کی دولت ہے، مما آتاکم نہیں ہے جس پر دوسروں کو ناز ہے، لیبلونی اشکر ام اکفر، تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفران نعمت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، انہیں اچھی طرح علم ہے کہ اس قسم کے کمالات کی نعمت اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، سورہ انبیاء قرآن مجید کا 21 نمبر کا سورہ، اس کی آیت نمبر 35 میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ شر و خیر دونوں کے ذریعے آزماتا ہے۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر کرتا ہے وہ خود اپنے فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، چونکہ شکر کرنا خود اپنی جگہ اہم قدروں میں سے قدر ہے۔ اس قدر کا مالک ہونا خود اپنی جگہ ایک کمال ہے۔ ثانیاً شکر کا نتیجہ خود شکر کرنے والے کے حق میں ہوتا ہے، جس کا شکر کیا جاتا ہے اس کے حق میں صرف اتنا ہے کہ وہ اس شکر پر خوش ہوگا۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، سورہ ابراہیم قرآن مجید کا 40 نمبر کا سورہ، اس کی آیت نمبر 7 میں ارشاد ہوتا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہارے لیے اور زیادہ عنایت کروں گا۔
لہذا شکر نعمت باعث سے مزید نعمت ہے۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، سورہ اسراء قرآن مجید کا 17 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 7 میں ارشاد الہی ہو رہا ہے اگر تم نے نیکی کی تو اپنے لیے نیکی کی ہے۔ علم کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے۔ انسان ابھی علم میں انبیاء علیہ السلام کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ نعمتیں آزمائشیں شکر کے ذریعے اس میں کامیابی ممکن ہے۔ شکر کا فائدہ خود شکر گزار کے لیے ہوتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔